أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب شکر ہے جس مالک نے ہمیں کامل دین اسلام عطا فرمایا ہے، اور اس دین میں کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے زندگی کا جس کے بارے میں رہنمائی موجود نہ ہو۔ وہ تو دین کامل ہی نہ رہا اگر زندگی کے معاملات میں اس کی کہیں رہنمائی نہ ملے، وہ تو ناقص دین ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مرحلے پر، ہر موقع پر اور ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں بتلایا ہے، آگاہ فرمایا ہے کہ تم نے یہ اوقات اور یہ احوال کس طرح گزارنے ہیں اور کس طرح بسر کرنے ہیں۔ والد ہونے کے ناطے بھی، اولاد ہونے کے ناطے سے، ایک بادشاہ امیر ہونے کے ناطے سے بھی، رعایا اور فقیر ہونے کے ناطے سے بھی، ایک بیمار ہونے کے ناطے سے بھی اور ایک معالج ہونے کے ناطے بھی سے، ہر لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر موقع پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا زندگی کے ساتھ تعلق ہو اور زندگی میں اس کے بارے میں رہنمائی نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر یہ جو بات فرمائی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کی آخر کیا معنی ہے؟ یہی معنی ہے کہ تمہاری ضروریات، تمہاری حیات کے بارے میں جتنی ہدایات تھی وہ سب میں نے مکمل کر دی، کوئی باقی نہیں رہنے دی، اور جن میں کوئی تھوڑا سا ابہام تھا اس کی وضاحت نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اور آپ نے یہ بات
حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی اور دوسرے مواقع میں بھی دو ٹوک الفاظ میں فرمائی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، جب تک ان کے ساتھ تمسک کرو گے، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو، صراط مستقیم پر رہو۔ یہ محرم الحرام کے مہینے میں اللہ اکبر کبیرہ، جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا اس کے یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت ہوئی۔ اس وقت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین موجود تھے۔ انہوں نے یہ غم کس طرح برداشت کی، ہمارے سامنے تاریخ موجود، بلکہ حضرت عمر فاروق سے پہلے حضرت ابو بکر بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے، حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں جو سراسیمگی اس وقت پائی جاتی ہے تاریخ کے اوراق میں موجود، بعض کے دل و دماغ پر اتنا اثر ہوا کہ وہ زمین پر بیٹھ گئے، اٹھ ہی نہ سکے، کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، مبہوت کھڑے ہیں۔ لیکن آپ کے انتقال کے بعد مجموعی طور پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کیا نمونہ اور کیا عمل اختیار کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ بلکہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، کوئی پریشانی لاحق ہو، کسی کا کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو میری موت یاد کر لیا کرو، میری جدائی کا غم وہ دیکھ لیا کرو، گویا تمہارا غم میری جدائی کے صدمے سے ہلکا ہو جائے۔ اور نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بھی، آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کو غسل بھی دے رہے ہیں، اور غسل دیتے ہوئے کہتے ہیں بے ابی انت و امی قد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت غیرک من النبوہ، میرے ماں باپ قربان، آپ کی موت سے، آپ کے چلے جانے سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے، آسمان کی جانب سے جو خبریں ہمیں ملتی تھی وہ آنا بند ہو گئے۔ وَلَوْلَا أَنَّكَ أَمَرْتَ بِالصَّبْرِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْجَزْعِ لَانْفَضَنَا عَلَيْكَ مَاءُ الشُّعُورِ، اگر آپ نے ہمیں روکا نہ ہوتا کہ رونا دھونا نہیں، پیٹنا نہیں، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، تو ہم رو رو کے اپنے دماغ کا پانی خشک کر دیتے۔ یہ اس موقع پر غسل دیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، اور ان کا یہ فرمان نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، تاریخ کی دوسری کتابوں کے علاوہ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے۔ نہج البلاغہ کیا مقام وہی ہے
روافض کے ہاں جو قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری کا ہے، قرآن مجید کے بعد سب سے اہم ترین کتاب ان کے نزدیک نہج البلاغہ ہے، اور پھر صحاح اربعہ ہے، جس میں نہج البلاغہ میں آپ کے خطبات اور آپ کی گفتگویں اور آپ کی باتیں ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے غم میں آپ کو غسل دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرمایا ہم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم آزمائیں گے تمہیں۔ یہ آزمائشیں ہیں اللہ ذو الجلال کی طرف سے، تم پر خوف طاری ہوگا، بھوک آئے گی، مال کی کمی ہوگی، جانیں جائیں گی تمہارے درختوں کے پھل جائیں گے، جانی کو نقصان بھی ہوگا، مالی نقصان بھی ہوگا۔ اور یہ سارے نقصان کا مقصد کیا ہے؟ نبلوکم، تمہیں آزمائیں گے ہم۔ کیا کرتے ہو ہم تم اس وقت؟ ہماری آزمائش پر پورے اترتے ہو یا نہیں اترتے؟ ہم آزمائیں گے تمہیں، لیکن بشارت دی وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے، جو اس آزمائش میں صبر کرے گا اللہ کی اس پر رحمتیں ہوں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب بھی مصیبت آئے گی تو وہ یہی کہیں گے ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے، ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے، ہماری جان، ہماری اولاد، ہمارے مال سب اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب نے اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ یہاں کس نے بیٹھ رہنا ہے؟ نہ یہ مال ہمیشہ انسان کے پاس رہتا ہے، نہ اولاد ہمیشہ والد کے ساتھ رہتی۔ اتنے والدین ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو مٹی کے سپرد کر دیتے ہیں، اور کتنی خوش قسمت اولاد ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے والدین کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ نے سلسلہ قائم رکھا ہے، ہر ایک پر یہ موت کا وقت آنا ہے اور آ کے رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک پر فنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، مٹی میں جانا ہے۔ باقی رہنے والی ہستی، زندہ رہنے والی ہستی وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ جب کوئی انسان بلکہ مخلوق میں کوئی بھی نہیں تھا، اس وقت تنہا اللہ تھا، اور جب ساری مخلوق کو اللہ موت دے دے گا اس وقت بھی اللہ ذو الجلال ہوگا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرا رب ہی جو جلال والا ہے، عظمت والا ہے، عزت والا ہے، وہی باقی رہے گا۔ باقی کی عزتیں ساری ملیا بیٹ، سارے اکرام ختم۔ وہ ذو الجلال بھی ہے، ذو الاکرام بھی ہے، اور وہی باقی رہے گا، باقی سب فنا ہو جائے گا۔ اور اس زندگی میں جو سب سے اچھی موت ہے وہ شہادت کی موت ہے۔ مرنا ہر ایک نے یہ سفر ختم کرنا ہے زندگی کا، اور آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ کوئی اس سے گریز نہیں کر سکے گا، بچ نہیں سکے گا، لیکن سب سے زیادہ اچھی موت وہ شہادت کی موت ہے۔ حتیٰ کہ سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ اکبر، والذی نفس محمد بیدہ لمددت ان اغدو فی سبیل اللہ
فاقتل ثم اغزو فاقتل ثم اغزو فاقتل. مجھے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور پھر شہید ہو جاؤں. اللہ مجھے پھر زندگی دے، پھر جہاد کروں، پھر شہید ہو جائے. پھر اللہ زندگی دے، پھر جہاد کروں، پھر مجھے موت آ جائے اور میں شہید ہو جاؤں. نبی علیہ السلام اس کی تمنا کرتے تھے، مرنے کے بعد جنت میں پہنچ جانے کے حساب والے. کوئی جنتی نہیں ہوگا جو دنیا میں آنے کے لیے تیار ہوگا اور اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج. میں پیچھے دیکھ کے آؤں کہ پچھلے والے کیا کر رہے ہیں، کس حال میں ہیں، کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اجازت مجھے مل جائے. کوئی بھی اس کی تمنا نہیں کرے گا جنت میں جانے کے بعد، مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف ایک شہید ہے. حضرت انس سے روایت ہے ما احد يدخل الجنت يحب ان يرجع الى الدنيا. کوئی بھی نہیں ہے جو جنت میں جائے اور پھر کہے کہ مجھے دنیا میں بھیجو. وَإِنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ. سوائے شہید کے فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَن يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا. وہ کہے گا، وہ تمنا کرے گا، آرزو کرے گا کہ کاش مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے اور میں وہاں فیقتل، وہاں قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں. 10 مرات، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 10 مرتبہ. گویا ہر بار شہادت کے بعد زندگی ملے اور میں پھر شہید ہو جاؤں. کیوں؟ فرمایا لما یرا من الکرامہ. اللہ اکبر. لما یرا من الکرامہ. شہید کی جو تکریم، جو تعظیم، جو عزت، جو وقار اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں، اس کو دیکھ کے کہے گا کہ میں ایک بار پھر جاؤں، پھر شہید ہوں، پھر جاؤں، پھر شہید ہوں. یہ ہے شہادت کی موت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تو یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم، اے اللہ وجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے، اور دے بھی کہا اپنے نبی کے شہر میں، وہاں مروں. اللہ اکبر کبیرہ. شہادت کی موت اور پھر مدینہ طیبہ میں. میری پوچھتی ہے یہ کس طرح ممکن ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن اللہ ذو الجلال نے ہمیں شہادت کی موت دی تو کہا یہ وقت پیش آیا نبی علیہ السلام کے محراب اور مصلی پر فوت ہوئے، دفن ہوئے تو مدینے میں نہیں، نبی علیہ السلام کے پیروں میں دفن ہوئے. یہ ہے دعا کی قبولیت. اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک. اپنے حبیب کے شہر میں مجھے موت دے. اور یہ واقعتاً بہت بڑی سعادت ہے اگر اللہ ذو الجلال کسی کو مدینے میں دفن ہونے کا موقع میسر فرما. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میں اٹھوں گا، پھر ابو بکر و عمر اٹھیں گے، پھر اس کے بعد اہل بقیع اٹھے جو ایمان والے وہ میرے ہمراہ جائیں گے، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ سے جو وہاں دفن ہے وہ نکل کے آئیں گے. ہم ایک جگہ جمع ہوں گے اور پیچھے اکٹھے ہو کے جناب پھر میدان معاشر میں جائیں گے.
یہ ہے نبی علیہ السلام کی معیت ان خوش نصیبوں کو جو مکہ مکرمہ میں اور مدینہ طیبہ میں دفن ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اس موقع پر بے صبری کا مظاہرہ، رونا پیٹنا، سیاہ لباس پہننا، بالوں کو کھول لینا اور اپنے سینہ کو بھی کرنا، سینہ کو بھی ہاتھوں سے نہیں، اسلحوں سے بھی، چھریوں سے بھی، کانٹوں سے بھی، یہ کوئی دین نہیں ہے، بالکل دین نہیں ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اس کا کوئی درجہ اور مرتبہ نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ کسی کو میری بات اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن حقیقت یہی ہے، جس چیز سے اللہ کے رسول نے روکا ہے اس چیز کو اپنانا کبھی اس میں خیر ہو سکتی ہے؟ جس سے آپ نے روکا ہو ہم وہی چیز اختیار کر لیں، نہ رکے، تو کیا اس میں کوئی بھلائی اور نیکی ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ وہ گناہ ہے، نافرمانی گناہ ہے، نافرمانی نیکی نہیں ہے۔ لیکن کتنا عجیب دھندا ہے کہ ہم نافرمانی بھی کریں اور اس کو ثواب بھی سمجھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی بے عقلی کی، جہالت کی، بے خبری کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ ہم کریں بھی گناہ، کریں بھی نافرمانی، کریں بھی رسول اللہ کی مخالفت صلی اللہ علیہ وسلم، اور امید نیکی کی رکھے، ای خیال است و محال است و جنون۔ یہ بات دیوانوں کی ہے، عقل مندوں کی نہیں ہے۔ عقل مند نیکی اسی کو سمجھتا ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہو، اور برائی اور گناہ اس کو سمجھتا ہے جس کا ارتکاب اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ہو اور کوئی اس کا مرتکب، اور کوئی ایک بات نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ائمہ نے، نبی علیہ السلام نے، بلکہ خود حضرت علی نے، حضرت علی نہیں بلکہ حضرت محمد جعفر باقر نے، حضرت محمد باقر نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سارے ناٹک سے روکا ہے۔ تاریخ کی کتابیں، بلکہ فریقین کے مذاہب کی کتابیں اس بات میں بالکل نمایاں ہیں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، اور یہی قول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت علی بھی فرماتے ہیں، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ صبر، الصبر من الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد، فاذا ذهب الراس ذهب الجسد۔ فرماتے ہیں صبر اس کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرماتے ہیں ایمان کے ساتھ اس کا وہی تعلق ہے جو جسم کے ساتھ انسان کے سر کا ہے۔ صبر کا حکم اللہ ذو الجلال نے ایک جگہ نہیں، 70 آیات میں صبر کا حکم اللہ ذو الجلال نے دیا ہے، 70 آیات میں۔ اور یہاں تک اللہ نے فرمایا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔
فرمایا جو تکلیف میں، پریشانی میں، موت کے وقت صبر کرتے ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہ سچے، واولئک ھم المہتدون، یہی ہدایت یافتہ ہے۔ یہاں بھی تو یہی فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک ھم المہتدون، یہی ہدایت پر ہے۔ یہ رونا پیٹنا اور اس طرح جناب سینہ کو بھی کرنا اور وہ سارے کام کرنے جو محض معاف کرنا وہ ناظرین کی دلچسپی کا سبب بنے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، مجمع لگانے والے ڈگڈگی بجا کے جس طرح مجمع جمع کرتے ہیں، اسی طرح یہ ناٹک مجمع جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں۔ حالانکہ نہ صرف ماتم قسم کا عمل کرنا ناجائز ہے، اس کو دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ نہ دیکھنے کی کا جواز، یہ میں نہیں کہہ رہا، مولانا احمد رضا نے ملفوظات میں کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تعزیہ وغیرہ اور رونا پیٹنا یہ سب ناجائز، اور اس کو دیکھنا یہ بھی ناجائز۔ بھائی گناہ کے عمل کو دیکھنا جائز ہے، نیکی کے عمل کو دیکھنے سے نیکی پر انسان آمادہ ہوتا ہے، برائی کو دیکھ کے تو انسان برائی پر آمادہ ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھنے والے بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کسر سواد قوم فہو منہم، جو کسی کی مجلس میں جا کے سجاتا ہے جہاں بےہودگی ہوتی ہے، جہاں خرافات ہوتی ہیں، جہاں کفر ہوتا ہے، جہاں بدعات ہوتی ہیں، جو ان کی مجلسوں کو جا کے سجاتا ہے فہو منہم، وہ انہی میں سے۔ ان کی مجلسوں کو سجانے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں کہ الصبر من الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد، صبر تو ایمان کے ساتھ وہی نسبت ہے جو نسبت سر کو انسان کے جسم کے ساتھ ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ، سر کٹ گیا، گردن کٹ گئی، انسان مر گیا۔ صبر ختم ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا، ہدایت جاتی رہی، ایمان جاتا رہا۔ یہ فرماتے ہیں حضرت علی، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ اِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الْإِيمَانُ، یہ لفظ ہے ان کے، جس طرح سر کٹنے کے بعد انسان زندہ نہیں رہتا، اسی طرح صبر ہاتھ سے چھوڑنے سے ایمان باقی نہیں رہتا۔ یہ اہمیت ہے صبر کو ایمان کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں ان البلاء والصبر یستبقان الی المؤمن المؤمن فیاتیہ البلاء وهو الصبور، فرماتے ہیں کہ مصیبت آتی ہے مومن پر، ایمان والے پر مومن آتی ہے۔ ان البلاء والصبر یستبقان الی المؤمن، دونوں مومن کی طرح بڑھتے ہیں، صبر بھی اور بلا بھی۔ فرماتے ہیں فائدہ وَهُوَ الصَّبُورُ فَسَاتِهِ الْبَلَاءُ وَهُوَ الصَّبُورُ، اس کے پاس مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْجَزَاءَ وَالْبَلَاءَ يَسْتَبِقَانِ الْكَافِرِ، کافر کی طرف بھی یہ دونوں چیزیں آتی ہیں،
صبر بھی آتا ہے، بلا اور مصیبت بھی آتی ہے۔ فرماتے ہیں فیاتی البلاء فهو جزوع، جب کافر کے پاس آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ جزا فضا کرتے ہیں۔ جزوع کا لفظ کو آپ سمجھتے ہیں نا، فهو جزوع، وہ جزا فضا کرنا شروع کر دیتا ہے، رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، صبر نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں یہ کافر کی علامت ہے، وہ مومن کی علامت ہے۔ مومن کی علامت ہے کہ وہ صبر کرتا ہے، کافر کی علامت ہے کہ وہ بے صبری کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت صحیح بخاری میں فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاہلیہ، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ اسلام کا کام نہیں ہے، یہ جاہلیت کا کام ہے، کفر کا کام ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا اور اسلام کا یہ کام اور حکم نہیں ہے۔ کیا؟ جو ہم اپنے مصیبت کے وقت ضرب الخدود، اپنے رخ کو پیٹتا ہے، ہائے مر گیا، وَضَرَبَ الْخُدُودَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاہِلِیَّہ، جاہلیت کی آوازیں نکالتا ہے۔ میرا شیر مر گیا، میرا شیر مر گیا، میری تو بنیادیں ہی کٹ کے رہ گئے۔ جب یہ شیر نہیں تھا تو اس کو پالنے والا کون تھا؟ تیری بنیادیں رکھنے والا کون تھا؟ اس لیے یہ جاہلیت کی آوازیں نکالنا اور اس طرح ان پر بے صبری کا زبان کے ساتھ مظاہرہ کرنا، فرمایا یہ مظاہرہ کرنے والا لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، لعن رسول اللہ، ابو داؤد کی روایت ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائق والمستمع، نوحہ کرنے والے پر بھی اور نوحہ سننے والے پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی۔ اللہ کی اس پر لعنت ہو جو نوحہ کرتا ہے، بے صبری کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بھی یہ روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النیاحۃ والاستماع الیہا۔ یہ دونوں یہ الفاظ فریقین کی کتابوں میں موجود ہیں، ابو داؤد میں بھی اور ادھر من لا یعذر الفقیہ میں۔ شیخ صدوق نے من لا یعذر الفقیہ میں حضرت علی کا قول ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، اور امام ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ کیا؟ نوحہ کرنے سے بھی اور نوحہ کو سننے سے بھی، دونوں چیزیں ممنوع ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ این میدان کربلا میں جب مقابلہ تھا سیدنا حسین رفع اللہ درجاتہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان پر کروڑ رحمتیں فرمائے، اور یقیناً وہ مرحوم ہیں، یقیناً وہ ان پر اللہ کی رحمتیں، جن کو نبی علیہ السلام نے اپنا بیٹا کہا، جنہیں نبی علیہ السلام نے جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا، جنہیں نبی علیہ السلام نے اپنے لیے ایک باغ کا پھول قرار دیا، کیا اس پر اللہ ذو الجلال کی رحمتیں نہیں ہیں؟ بالکل رحمتیں ہیں، وہ رحمتوں ہی کے حقدار ہے اور مستحق، اور جو ان کے بارے میں یاوہ گوئی کرتے ہیں وہ ان کا ایمان بھی خطرے میں، وہ بھی غلط ہے، ناسبی حضرات وہ بھی غلط ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے این میدان کربلا میں اپنی بہن سے کہا تھا، یا اختہ انی اقسمت علیک، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، لا تشقی علی جیبا،
ولا تخمشی علی وجہن، نہ قمیض پھاڑنا، نہ اپنا چہرہ پیٹنا، ولا تدعی علی بالوائل والصبور، ہائے دہائی تم نے نہیں پانی، وَإِذَا أَنَا هَلَكْتُ، جس وقت میں شہید ہو جاؤں، ہلاک ہو جاؤں، تو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرے، بلکہ فرمایا کہ اسی طرح صبر کرنا میری بہن جس طرح تیرے اماں فاطمہ الزہرا نے نبی علیہ السلام کے انتقال پر صبر کا مظاہرہ کیا، مثال دے کے سمجھایا۔ لیکن سوال یہ کہ جن کی آنکھوں کے سامنے یہ خونی واقعہ رونما ہوا، کیا تاریخ میں ان سے یہ جو ہمارے ہاں بد نظمی پورے ملک میں سارا ملک بند کر دیا جاتا ہے اور سارے ملک میں ایک دہائی پھر جاتی ہے معاذ اللہ، اور جو کچھ ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں اور سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں میڈیا پر، کیا کسی اہل بیت میں سے کسی نے یہ کیا؟ حضرت زین العابدین علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والد کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا، کیا انہوں نے بھی یہ کام کیا؟ علی ابن حسین کے بیٹے حضرت محمد باقر نے کیا یہ کام کیا؟ اور محمد باقر کے بیٹے جعفر صادق نے یہ کام کیا؟ حاشا وکلا نے ادھر روکتے رہے، ان کے دور میں یہ کام ہوا ہی نہیں، بلکہ آپ تاریخ کے اوراق میں 352 کے حالات پڑھے جنہوں نے سنید کے مطابق تاریخوں کے مرتب کیا ہے، ان میں آپ پر دیکھیں گے کہ 352 میں موجود دورہ نے سب سے پہلے یہ کام بغداد میں اس کا آغاز کیا۔ اب مجھے بتلاؤ اللہ والو، جو عمل ایک رافضی حکومت نے اس واقعے کا 300 سال بعد کیا ہو، اس کا دین کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے؟ اور وہ کیسا دین ہے جس پر عمل کسی صحابی نے بھی نہیں کیا، کسی تابعی نے بھی نہیں کیا، کسی تابعی نے بھی نہیں کیا؟ وہ کیسا دین ہے؟ دین تو مکمل ہو گیا، نبی علیہ السلام نے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے اچھا دور میرا، پھر میرے بعد آنے والا، پھر ان کے بعد آنے والا، جو یہ خیر القرون ہے، خیر الناس ہے، 3 دور ہے، صحابہ کا، تابعین کا، اتباع تابعین کا، یہ جعفر صادق اتباع تابعین میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کے دور میں جب اس پر کوئی عمل نہیں ہے تو اس عمل کو دین کا عمل قرار دینا دین میں تداخل ہے۔ وہ دین مکمل نہیں تھا، اب ہم دین کو مکمل کر رہے ہیں، بات سمجھے؟ وہ دین مکمل نہیں تھا، اب ہم دین مکمل کر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق منا کر، لیکن یہ بھول ہے، یہ غلط ہے، یہ بے خبری ہے، یہ جہالت ہے، دین سے ناواقفی کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق دے۔ دین ہے کتاب و سنت کا نام، دین ہے اس عمل کا نام جس پر صحابہ نے عمل کیا۔ دین کی کون سی جزء ہے جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا؟ کوئی بھائی کا لال نشاندہی نہیں کر سکتا کہ دین کا یہ حکم اور صحابہ نے اس پر عمل نہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا، اور نبی علیہ السلام کی عمل کی اتباع میں صحابہ کرام نے اسی عمل کو اپنایا، اور صحابہ کے بعد تابعین نے، اس کے بعد تبع تابعین نے، بعض لوگ تھے تبع تابعین کے دور جب بدعات کا آغاز ہو چکا تھا،
لیکن اکثر لوگ ان بدعات سے غافل تھے، یعنی منکر تھے اور نکیر کرتے تھے، لوگوں کو روکتے تھے، ان سے خبردار کرتے تھے. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ خبردار کیا تھا حضرت جعفر صادق نے بھی، خبردار کیا تھا حضرت علی ابن حسین نے بھی، خبردار کیا تھا حضرت حسین نے بھی. اور نہ ہم حضرت حسین کی مانے، نہ جعفر صادق کی مانے، نہ علی ابن حسین کی مانے. جب ان کی نہیں تو محمد رسول اللہ کی کیسے مانے؟ اللہ سمجھ دے، اللہ ہدایت عطا فرمائے. ہدایت اسی میں ہے کہ صبر کیا جائے، اور جو بے صبری ہے اللہ نے فرمایا وہ ہدایت پر نہیں ہے. اولئک هم المہتدون، ہدایت پر وہ ہے جو صابر ہے. جو بے صبرہ ہے وہ ہدایت پر نہیں ہے. اب اس بے صبری کو دین سمجھنا، گویا کہ بے صبری ہدایت ہے. بتلائیے یہ قرآن کے مناقض ہے یا نہیں؟ اللہ کے حکم کو ٹھکرانے کے مطابق ٹھکرانا نہیں بلکہ مقابلہ کرنے کے مترادف ہے یا نہیں؟ اللہ کہے یہ ہدایت ہے، تم کہو یہ ہدایت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت نہیں بلکہ جو میں کہہ رہا ہوں ہدایت وہ ہے. بتلائیے اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہے؟ اسی کو تو اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے کہ جو صبر کرتے ہیں والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا، وہی سچے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم اس آیت پر عامل ہیں. اولئک هم الصادقون اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، وہی متقی ہیں اور وہی سچے ہیں. اور شہادت تو وہ ہے کہ نبی کے بعد صدیق کا درجہ ہے اور صدیق کے بعد شہید کا درجہ ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ کیسی ترتیب ہے کہ اللہ کے رسول بھی گئے، صدیق بھی گئے، عمر بھی شہید ہوئے، عثمان بھی شہید ہوئے، علی بھی شہید ہوئے، حضرت حسین بھی شہید ہوئے. ان کو تو اللہ ذو الجلال نے نبیوں کی رفاقت کی بشارت دی ہے آخرت میں، اور یقیناً وہ رفیق ہیں، یقیناً وہ رفیق ہیں. لیکن اس درجے کو منکرات میں تبدیل کر دینا یہ دین کی بھائیوں کوئی خدمت نہیں. اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق دے، گمراہیوں سے بچائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.